ویلکم بیک ناظرین. بس معاملات جو اندر کے ہیں وہ تو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں فارن پالیسی کی اور گلوبل ریجنل سچویشن کی. نہایت اہم ہے پاکستان کے لیے. بہت اچھی تبدیلیاں آئی ہیں. پاکستان نے بڑی اچھی پالیسی اپنی آگے لے کے چلے. اندر خانے میں معاملات البتہ مشکل ہے, مشکل کا شکار ہیں. اور ابھی یہ جو ریزرو سیٹس کی ججمنٹ آئی اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. تو لیگل ہے, لیگل میں یہ جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی ریویو بینچ وہی ہوتا ہے, اور جو ہمیشہ ایک اور جو رول رہا ہے وہ یہ کہ پریکٹس رہی ہے کہ جو لارجر بینچ ہے وہ ایک چیز کو اوور رول کرتا ہے. تو پشاور کورٹ کا 5 بینچز تھے, 5 ممبر بینچ تھا, یہ 7, اس کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس ریسٹور کیا گیا ہے. جو ریویو بینچ تھا وہ 13 کا تھا, اوریجنل 17 کا تھا, جس نے فیصلہ دیا تھا ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملے. اچھا, یہ تو لیگل کچھ معاملات ہیں. معاملات کیا موٹے سوال ہیں, وہ بھی 26ویں ترمیم نے اس پہ بھی کچھ نئی تازی حقائق بنا دیے ہیں. تو اب اس پہ بھی اب کون سوال کرے, لیکن ہم سوال کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ. اور پھر جو پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل میں اب کیا ہے, پولیٹیکل میں یہ کہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہٹائی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں اگر مولانا صاحب کی پارٹی پی 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 اور پی ایم ایل این مل جائیں تو جو اس وقت پی ٹی آئی کی برتری ہے وہ کہا جا رہا ہے اٹ کین بی چیلنجڈ. لیگلی کچھ سوالات ہیں, لیکن کیا کہیں, لیگلی سوالات میں میرے خیال ہے وہ سوالات ہی رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں حافظ کھوکھر صاحب. بہت شکریہ کھوکھر صاحب. اب آپ کو کھوکھر صاحب کہیں یا حافظ صاحب کہیں؟ اچھا, ریاست علی آزاد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو لیگل پہ ویری کوئکلی, لیگل پہ یہ انیوژل ہے. دو چیزیں آپ نے کہی ہیں جو اپنے انٹرو کے اندر. ایک آپ نے کہا ہے ریویو والا, جی, کہ ریویو اسی کو سننا چاہیے جس نے پہلا کیس سنا ہو. جی, لیکن یہ ہے کہ یہ اس سچویشن کے اندر تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی, وہی ہم نے کہا جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس کے اندر جتنے بھی ایسے میٹرز تھے جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن تھے وہ آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ٹرانسفر ہونے تھے, اور اس کے نیچے آرٹیکل 191(3) کے نیچے بینچ بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ انلیگل ہے نہ انکانسٹیٹیوشنل بینچ کی. دوسرا آپ نے سوال کیا, اب 26ویں ترمیم نے میٹر کیا. دوسرا آپ نے سوال کیا میجورٹی والا. اب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پہلی ججمنٹ آئی تو 13 ممبرز موجود تھے. جب آپ کی کمپوزیشن بدل گئی یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ آئے 13 ممبرز سبھی موجود تھے. 2 نے پہلے دن جو ہے وہ کہا کہ اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں. اس کے بعد جو 10 لوگ تھے, 11 لوگ تھے, ہیڈ بائی چیف جو امین الدین صاحب ہیں, انہوں نے اس کیس کو سنا, اور ایک جج صاحب نے آخری دن جو ہے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. اب رہ گئے ہیں 10 ہی. اب 10 کے 10 جو ججز ہیں جو آپ کے سامنے آئے, ساروں نے ان ریویو کو ایکسیپٹ کیا ہے. 7 نے تو بالکل ایکسیپٹ کیا, 2 نے ایکسیپٹ کر کے ریمانڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جسٹس مدر اور جسٹس رضوی اپنے آپ کو ریورس کیا, اور مندوخیل صاحب نے بھی اس ریویو کو ایکسیپٹ کیا جو ان کے پاس آئے تھے, لیکن اپنا جو 39 والا پوائنٹ تھا اس کے اوپر رہے. تو میننگ دیر بائے کہ جو آج آپ کے سامنے ججمنٹ آئی ہے وہ 10-3 سے آئی ہے. جو ہم یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی شاید 8-5 سے آئی, پھر 7-5 سے آئی, تو سپریم کورٹ کے 10 ججز نے ان ریویو کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک. بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی پہلے تو 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں سسٹر, میں آپ کو بات بتاؤں, ہم اس پروگرامز کے اندر بھی آئیں. آپ ایک کریں پروگرام, آپ بلائیں سلمان کو, آپ بلائیں گوہر کو, آپ بلائیں اس کو عمر کو, آپ مجھے بلائیں, آپ کامران مرتضیٰ کو بلائیں, اور پھر ایک آپ شارٹس جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا لے لیں, اور اس کے اندر حامد خان صاحب کو بھی بلائیں, چونکہ یہ بھی اس پروسیس کے اندر. کیا 26ویں آئینی ترمیم کی ان ساری شکوں کے اوپر جب یہ بات اب کر رہے ہیں اس کا حصہ نہیں تھے؟ ایک ہی پچ تھی, وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو اس وقت تھے اس ملک کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس نہ بنے, اس سے نیچے جا. لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ اگر وہ تو 2000 دیکھیں نا, ایک سیکنڈ, وہ تو جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو ایک قصے کی بات ہے. اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. بات یہ ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کورٹ میں ہے یا نہیں. 2 چیزیں وہ کہتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں نہیں, ایک منٹ کورٹ میں ہے یا نہیں.
تو اب وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنے، فل کورٹ سن نہیں سکتی، چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے کہ اسے سنا جائے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سننا ہے تو اگلا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جج نہیں سن سکتے چونکہ بینیفیشری ہیں. تو کہاں سے ہم جج لائیں، کہاں سے ہم سسٹم لائیں جو آپ کو موجود ہے؟ سر کورٹ نہیں ہے، ٹائم لمیٹڈ ہے. اچھا بتائیں، انہوں نے کہہ دیا تو اتنا چنگل ہے بنا ہوا کہ آپ اس کو نہیں کیا جا سکتا. This cannot be fixed. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے بھی بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا تھا. وہ آج بھی پینڈنگ ہے، آج تک اس کو فکس نہیں کیا گیا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تو اس پہ چیختے رہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کا ایک تو جنازہ ہے، اور اس سے یہ جو انہوں نے 26ویں ترمیم کی تھی اس میں 72 مرتبہ اٹھک بیٹھک ہوئی اور 26ویں ترمیم پاس ہوئی. اب یہ جو ریویو میں ایک ججمنٹ کو سیٹ سائڈ کر دیا، اپیل میں تو سنا تھا کہ اپیل میں فیصلے سیٹ سائڈ ہوتے ہیں، ریویو میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اور اس سے اب یہ ہے کہ حکومت کی وہ 72 والی جو اٹھک بیٹھک تھی اس سے جان چھوڑ جائے گی. پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے 26ویں ترمیم کر دی، انہوں نے کہا فرسٹ ٹائم ہو گیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا فرسٹ ٹائم ہر چیز. لیکن نا 26ویں ترمیم از دا ریئل تھنگ. آپ نے تو کہا ایک سیکنڈ اس پہ یہ چیزیں کچھ موریلٹیز ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں. یہ جو ممالک یا حکومتیں چلتی ہیں جو آئینی تقاضے، قانون، آئین، یہ سیولائز سوسائٹی کے اندر بہت میٹر کرتے ہیں. آپ نے ہمیں کہہ دیا نا کہ آپ کہتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہے، بھائی ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، ہم بندوق کے ساتھ تو نہیں بات کر سکتے، ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کر سکتے ہیں. آئین کے اندر آج پہلی دفعہ ہوا ہے، حافظ صاحب بڑے لرنڈ وکیل ہیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی مجھے ججمنٹ بتا دے کہ کوئی ریویو کے اندر ججمنٹ سیٹ سائڈ کر دی گئی ہو. اپیل میں تو سنا ہے ہم نے، تو اپیل میں آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم سے پہلے ریویو کا سکوپ کیا تھا کہ کچھ ٹیپیکلی، گرافکلی، میکینیکلی چھوٹی موٹی سلمہ کی جگہ پہ سلمان لکھ دیا گیا، 5000 کی جگہ پہ 5 لاکھ لکھ دیا اس کو ریویو کا. اب آپ نے آج بھی اگر دیکھیں تو یہ میجارٹی ویو ہے، 2 ججز نے ڈسمس کیا، آج بھی 7 کی اگر بات کریں، اور اس وقت جو ججمنٹ اوریجنل ججمنٹ ہے وہ بھی میجارٹی ویو آج بھی پریویل کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کون پوچھتا ہے؟ یہاں پہ آرٹیکل 200 کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، صدر صاحب کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا سپریم کورٹ نے اسی کو واپس بھیج دیا کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں. ہم کس عدالت میں جائیں؟ کس عدالت میں جائیں؟ اسی عدالت میں جانا ہے نا، الٹیمیٹ تو ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. لیکن اس عدلیہ کا جو جنازہ جسٹس منیر سے لے کے جو شنازہ نہ کریں عدلیہ کا، میں اپنی ذات میں ججمنٹ پہ کامنٹ کر رہا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بڑی گرما گرم ڈسکشن ہو رہی ہے. معاملہ تو ہے پیچیدہ اور افسردہ اور غلط اور لیکن اس کا ازالہ کس طریقے سے ہوگا، اس کا علاج کس طریقے سے ہوگا؟ آزاد صاحب، میں ایک بات کر لوں. آپ نے شروع میں جو بریک سے پہلے میرے سے سوال کر رہی تھی اس میں میں ایک بات کروں کہ چونکہ میرا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میری پولیٹیکل پارٹی میرا ضمیر ہے، میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. اس کے اندر رہتے ہوئے جو آئین اور قانون میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اس کو غلط، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی، اس نے پوری عدلیہ کی حیت کو چینج کر دیا ہے. پورا جو میکنزم اور جورسپوڈنس ہے نا اس کو چینج کر دیا. ہم نے تو اس جورسپوڈنس میں so many ratio decision آیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس نے ہولڈ کیے بہت ساری ججمنٹس کے اندر، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ entirely the jurisprudence that has been changed. But that is because آپ نے جب 26ویں ترمیم آئی ہے جو آپ لوگوں نے چیخے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ پورے سٹرکچر کو بدلا ہے نا. جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آگے بینچ بن گئے، اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں مطلب وہ تو بینچ اب تو 26ویں ترمیم ہی پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے. اب ہمارے پاس اس فیصلے کے خلاف کیا ہے جو ہماری پٹیشن، ایک تو یہ ججمنٹ ہے، ایک وہ جو ججز والا کیس تھا، ٹرانسفر والا، ڈوگر والا کیس، اس میں ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ہم اس میں اپیل کریں گے. اور یہ جو ہے ریویو کے خلاف ریویو ہوتا ہی نہیں ہے. اب بس اس پہ دعائے خیر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں. ہم کسی اور سپریم کورٹ میں تو نہیں جا سکتے. خیال ہے کہ جو اس وقت قانون ہے وہ کسی اور ہی اس پہ ڈگر پہ ہے، کیونکہ کورٹس بھی کسی اور ڈگر پہ ہیں، کیونکہ جو سیاست ہے، ریاست ہے، وہ ایک اور ہی ڈگر پہ. کئی سمجھ بوجھ کے ساتھ بیٹھتے سب تو بات بنتی. اس کو سویٹ وش اور ول کہا جا سکتا ہے، اس کو قانون نہیں کہا جا سکتا. تو ہاں نہیں
جو چل جائے, جو بن جائے, بن گیا. اب تو اس پہ صبر شکر ہی ہے نا. سویٹ وش نہیں ہے میرے بھائی, وش سے زیادہ ہے. اس سے نظام چل نہیں سکتا ایٹ اینی کاسٹ, ایٹ اینی لیول. اگر پاکستان کو ترقی کی بلندیوں کو چھونا ہے تو اس سسٹم سے, ان امینڈمنٹ سے جان چھڑوانی ہے, اس کو ریورس کرنا ہے, تب پاکستان سموتھ چل سکتا ہے. ٹھیک, آپ نے اپنا بالکل بیان کر دی پوزیشن. دیکھیں دو آپ نے باتیں کی ہیں. ایک تو ان کی بات کا جواب آزاد صاحب ہمیشہ جو ہے وہ آئین کا جنازہ بھی نکالتے ہیں اور وہ چھوڑ دینا اپنا بتائیں نا. میں دو تین چیزیں بڑی واضح کروں گا. اب جس کانٹیکسٹ میں آج آپ نے بات کی اس ججمنٹ کے بارے میں, اس ججمنٹ کے اندر ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل پی ٹی آئی کا بلنڈر تھا. ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر, یہ تو 26ویں آئینی میں ترمیم میں نہیں نا لکھا ہوا تھا, یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے. جب اسمبلی کے اندر پریزنس نہیں ہے تو اس وقت کسی نے تھوپ پہ تو نہیں کہا کہ آپ اسے کریں. آپ نے وہاں پہ بلنڈر کیا, بلنڈر کر کے آپ اسے کنسسٹنٹ, اور ہر چیز کو یہ سپریم کورٹ پہ تھوپتے ہیں. اگر 8 اپریل کو ان کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, سپریم کورٹ نے ریورس کیا, اس وقت بھی کہا بھی سپریم کورٹ غلط کر رہی ہے. آج ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا, اس پہ بھی سپریم کورٹ, اور بھئی آپ کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے. اس وقت بھی جو تھا, جو 8 فروری تھی, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پراپر تھی اس کو آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر سیٹ اسائڈ کیا گیا, اسمبلی ڈیزالو کی گئی, خود پرائم منسٹر بنے اور ساری چیزوں کو زیوم کر لیا, اور سپریم کورٹ نے ریورس کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے, چونکہ انٹرنل پروسیجنگ جو آرٹیکل 69 کے نیچے ہے انٹروین نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ اس وقت بھی غلط تھی. آج اگر اس وقت کہہ رہے تھے نا جب آپ ایک سبسٹنس میں غلط, نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا, تو آج ہم اگر جون 2025 میں ہیں تو آج سیدھا لکھا ہوا تھا کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر جائیں جس کی اسمبلی میں پریزنس ہے. آپ نہیں گئے, آپ ایسا صحیح کو گئے, اور آپ سپریم کورٹ کو یاد نہیں کسی کو اغوا کر لیا تھا, وہ نہیں, اس کا اغوا سے اس کا کیا تھا, نہیں آپ کو نہیں یاد ہے, نہیں وہ تو پہلے والا ہے, پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے. نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ جوڑتے ہیں اس کو الیکشن کے پہلے حصے کے ساتھ. بھی الیکشن کا پہلا حصہ ایک اور تھا, سمبل کے ججمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل نہیں فرق پڑتا. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ کے لوگ آپ جوائن کرنا چاہ, اگر آپ وحدت المسلمین کی طرف چلے جاتے پرابلم نہیں آنی تھی. آپ اسمبلی کے اندر جو ہے پہلے دن جو ہے اپنی پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ آتے نہیں آنی تھی. آپ خود ڈیکلریشنز دیتے ہیں, آپ خود ایس آئی سی میں جاتے ہیں, آپ خود اپنی چوائس کے ہائی کورٹس کے اندر جاتے ہیں, ہائی کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے. سپریم کورٹ کے اندر آپ مانگتے نہیں ہیں, پریئر نہیں کرتے, پلیڈ نہیں کرتے, اور تھوپتے سارا ججوں کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں. حالات اس وقت بڑے محدود تھے, آپ کو بھی بڑے دنیا میں جاؤ کہ بتائیں کہ فیصلہ یہ کرنا کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, اس میں تو کوئی ایسی آپ مجھے بتا دیں, اب یہ انڈیپینڈنٹ کو جا کے ووٹ, یہ کدھر جائیں گے, کدھر, کون سے والے, یہ والے. اب دو جگہ کے پی کے والے دیکھیں نا, کہ کے پی کے اندر دیکھیں پری میچورلی بجٹ کروایا گیا اور اس نام پہ کروایا گیا کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگے گی. ممبرز کدھر جا سکتے, اب وہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کسی بھی پارٹی میں جوائن کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح کی ان کی انٹرنل رفٹس ہیں, یہ کے پی کے اندر آپ ایک چینج آئے گی. اور بھی تو ایک اور لوٹا سین تیار ہے. اچھا چلیں جی, بہت نہیں, لوٹا تو تب ہوگا جب پارٹی چھوڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب نے جو ایک بات چند سیکنڈ میں, کہ جو 51 آرٹیکل اس کا جو ڈی اس کا پرووائزو ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے, پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. میں نے ایک پروگرام میں حافظ صاحب کے ساتھ پڑھ کے بھی میں نے سنایا تھا, اس میں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کر سکتے تھے, لیکن جب فیصلہ سیٹ سائڈ ہو گیا تو وہ اینٹی اسٹیٹس کو چلے گئے. سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تھی ہے, تو اس کے مطابق انہوں نے ججمنٹ میں وہ دے دیا, اور پری الیکشن اور اس کے بعد الیکشن انہوں نے 15 دن ٹائم دیا کہ آپ فارم بھی جمع کروائیں, لسٹ بھی جمع کروائیں اور جاگے کریں. اب لیکن یہاں پاکستان میں قانون نہیں, ایک معذرت کے ساتھ ایک وہ پنجابی کا جملہ کہ من مانی کی جا رہی, جو مرضی, جو میری مرضی نہ وہ آئین اور قانون ہے, جو میری مرضی نہیں ہے. یہ جو حافظ صاحب ہیں, حافظ صاحب یہ تو بات نہیں, اگر ایس آئی سی پولیٹیکل پارٹی تھی تو سپریم کورٹ کے پہلے 13 ججوں نے کیوں نہ ایس آئی سی کو سیٹس دی. اور نمبر 1 یہ کہ الٹیمیٹ فورم تو سپریم کورٹ کا ہے نا, کچھ خدا کا ہم تھوڑا سا خوف کر لیں, ان عدالتوں کے سوا جائیں گے, ہم یہ کہہ رہے خدا کا خوف کریں. 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس کی روشنی میں وہ فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیا تھا, اور پی ٹی آئی اینٹی اسٹیٹس کو بحال ہو گئی تھی. یہ تھا اس کے اندر سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا 1972 سپریم کورٹ, اور 2007 بھی تھی. اس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا, بڑے اسٹرانگ ہیں, 2 پوائنٹس آف ویوز ہیں. آپ بہت اونچا بول رہے ہیں, انہوں نے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا, بڑی مہربانی. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.